حج کے دوران اور عمرے کے دوران ہم تلبیہ پکارتے ہیں، تلبیہ پکارنے کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہوں تو ہم راستے بھر تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے، سوتے ہوئے نہیں جائیں گے، غفلت کے ساتھ نہیں جائیں گے، موبائل دیکھتے ہوئے نہیں جائیں گے، بات کرتے ہوئے نہیں جائیں گے، اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہوئے نہیں جائیں گے، بلکہ تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے جائیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ثواب عطا کرتا رہے۔ تلبیہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا، ما ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہونا وہا ہونا عن یمینہ و شمالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں جانب، اس کے بائیں جانب جتنے بھی درخت ہوتے ہیں، جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں، جتنے بھی کنکر ہوتے ہیں، سب کے سب تلبیہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی مسافت طے کر کے مکہ پہنچ جاتا ہے۔ جہاں سے بھی وہ گزر رہا ہو، پتھر اور کنکر بھی تلبیہ پکارتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی پتھر اور یہی کنکر قیامت والے دن آئیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں گواہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ تیری توحید پکارتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی یہ مخلوقات اگر ہمارے لیے گواہی دیں تو ہمارے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے۔ لہذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم تلبیہ پکارتے ہوئے گزریں۔